بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. ہے سویرا غلام زینب کا، 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 کلمہ پڑھتی ہے شام زینب کا، کلمہ پڑھتی ہے شام زینب کا، ہے سویرا. سب تو کرتے ہیں احترام حسین، سب تو کرتے احترام حسین، اور حسین احترام زینب کا، اور حسین احترام زینب کا، ہے سویرا. اور رتبہ انبیاء پہ پہنچا ہوئے، رتبہ انبیاء پہ پہنچا ہوئے، جب سے پہنچا سلام زینب کا، جب سے پہنچا سلام زینب کا، ہے سویرا. ارے مشکلوں میں بجائے نام علی مشکلوں میں بجائے نام علی، میں تو لیتا ہوں نام زینب کا، میں تو لیتا ہوں نام زینب
زینب کا ہے سویرا، اور میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارا امام زینب کا، میرے بارا امام زینب کا ہے سویرا، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، دو جہاں میں نظام زینب کا، دو جہاں میں نظام زینب کا ہے سویرا، ماتم شاہ یزید کے گھر، ماتم شاہ یزید کے گھر، دیکھ لو انتقام زینب کا، دیکھ لو انتقام زینب کا ہے سویرا، ہے سویرا، غلام زینب کا کلمہ پڑھتی ہے شام زینب کا ہے سویرا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی، الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین،
اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإن لكل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ الا وإن امامکم قد اکتفى من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولكن عینونی بورع واجتہاد وعفۃ والسداد. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال بھی ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے اور ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے، یہ آج سلسلہ ذکر و بیان کی چھٹی تقریر ہے. موضوع گفتگو مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت ہے. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جن الفاظ کی تلاوت ہر روز کی جا رہی ہے. ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اس کے نور علم سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے. جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں. وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، سارا اختیار ہوتے ہوئے تم اتنی مختصر غذا یا ایسے لباس پر اکتفا کر سکو. وَلَٰكِنْ عَيْنُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِہَادٍ وَعِفَّةٍ وَالسَّدَاد، لیکن تم میرے مددگار بن سکتے ہو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، سعی اور کوشش کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے. عزیزان محترم، گزشتہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے یہ بتایا کہ آدمی ایک مومن، ایک متقی، یقیناً ناصر اور مددگار تو دین کا بن سکتا ہے، لیکن نبوت و امامت کی منزل پر وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. عزیزان محترم، میں نے مختلف رخوں سے آپ حضرات کے سامنے امامت اور صحابیت کے فرق کو بیان کیا اور ایک مثبت رخ سے میں نے ان اصحاب باوفا کا تذکرہ کیا، چاہے وہ اصحاب نبی ہوں، چاہے وہ اصحاب امام ہوں. اس لیے کہ میں نے آغاز کلام ہی میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں معیار رشتہ داری نہیں ہے بلکہ وفاداری ہے. اور گزشتہ سال کی گفتگو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش نگاہ ہوگی جب میں جناب ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی نہج البلاغہ سے مسلسل یہ بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ، انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں. اور پھر وہی جناب ابراہیم جن کی امامت کے سلسلے میں آنے والی آیت کو ذریعہ بنا کر میں امامت کے مقام و مرتبے کو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، انہی جناب ابراہیم کے لیے مولائے کائنات نے اس قول کے بعد اس آیت کو پڑھا تھا کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں. اور یہ نبی، میں نے کہا تھا کہ اور یہ نبی بتا رہا ہے کہ اتباع کے ذریعے سے ابراہیم سے قریب ہونے والے اور ہیں، اور نسل میں بالخصوص جس کی نوید دی گئی تھی نبوت و امامت کی شکل میں وہ سلسلہ اور ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور کل ایک ایسے نازک موقع پر گفتگو رکی تھی کہ جہاں پر میں ٹھہرنا چاہ رہا تھا، میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دامن وقت میں
گنجائش نہیں تھی. چونکہ مختصر وقت میں مجھے اپنے بیان کو اختتام کے باب تک لے جانا ہوتا ہے، آپ کو میں متوجہ کروں کہ کل گفتگو جناب حبیب ابن مظاہر کی تھی. کون جناب حبیب ابن مظاہر؟ کہ جو رسول کے صحابی ہیں، ولو یہ کہ جناب حبیب کا بچپنا تھا، لیکن وہاں امامت و صحابیت کا فرق اس طرح سے واضح ہو رہا تھا. اس لیے کہ میں نے اگر مولائے کائنات کے لیے یہ کہا تھا کہ مقام امامت یہ ہے کہ دوش رسول ہو اور امامت کے قدم ہوں. توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ جملے یاد ہے نا کہ کہا کہ اگر میں اس جگہ پر جا کر بیٹھ گیا ہوں جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے تو یہ کوئی مقام تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے قدم دوش رسول پر جا چکے ہوں، توجہ فرمائیے گا، تو وہ باپ کی منزل ہے جو بت شکنی کے وقت دوش رسول کا سوار ہے، اور یہ مقام امامت ہے. اور یہ اسی باپ کے امام بیٹے کی منزل ہے کہ رسول سجدے میں ہیں اور حسین پشت رسول پر ہیں. وہ بھی مقام امامت ہے، یہ بھی مقام امامت ہے. لیکن دوسری طرف یہ صحابیت کی منزل ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر چاہے نبی کے صحابی کی نسبت سے دیکھیں، چاہے امام کے صحابی کی نسبت سے دیکھیں، کہ جناب حبیب امام حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں پر مل رہے ہیں، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں. اور جناب حبیب کو کربلا میں وہ رتبہ مل رہا ہے کہ انہیں رجل فقیہ کہا جا رہا ہے. بتا دیا کہ اگر تم ان کے در کے فقیر بنو گے تو تمہیں فقیہ بنا دیا جائے گا، تمہیں عزت و مرتبہ عطا کر دیا جائے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یقیناً عزیزان محترم، اور پھر جب امامت کی بات آتی ہے اور اس رشتے سے دیکھیے، یہ جناب حبیب کا احترام امامت بتا رہا ہے کہ یہی نشان تقوی ہے. کیا کہا؟ ہمارے ناصر تم کیسے بن سکتے ہو؟ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر الہی کی تعظیم دلوں کے تقوی کی علامت ہے. دیکھ رہے ہیں عزیزان محترم، یعنی کل میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تقوی کا ملکہ پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر عدل کا ملکہ پیدا کرنا پڑے گا. توجہ فرمائیے، گفتگو ذہن میں ہے نا کہ اگر آپ عادل ہیں تو آپ متقی ہیں، متقی ہیں تو آپ ورا کی منزل تک جائیں گے. آج میں دوسرے رخ سے تقوی کی وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان مراحل کو طے کیے بغیر، اس لیے کہ تقوی کی نزاکت کو اگر آپ نہ سمجھیں گے تو قرآن بھی تو ہدایت نہ بن پائے گا. اس لیے کہ قرآن بھی سب کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر نہیں آیا ہے. ھدی للمتقین کی قید لگی ہوئی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً احترام کرنا تقوی قلوب کی دلیل ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جناب حبیب شاعر اللہ نہیں بلکہ آیت اللہ الکبریٰ جو امامت کی منزل ہے، اس کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پر مل کر بتا رہے ہیں کہ یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی وفاداری، اسی میں شرف ہے. اور جب ایسا احترام ہوتا ہے تو خدا کا محبوب حبیب کو اپنا محبوب بنا کر بتاتا ہے کہ حسین کے وفادار بنو تو خدا کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، رسول کے بھی محبوب ہو جاؤ گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ہاں عزیزان محترم، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جہاں آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اور پھر اب اگر وہ منزل آپ دیکھیں گے کہ امام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا سے ایک مختصر سی غذا پر اکتفا کی ہے، مختصر سے لباس پہ اکتفا کی ہے، تو اس بات کو مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں نے محسوس کیا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ وہ امام عادل ہے جو فقیروں کو خدا
کا باغی نہیں بننے دیتا ہے. اور اس بات کو اقبال نے بھی امامت کا بھی ذکر کیا ہے اور رسالت کا بھی ذکر کیا ہے اپنی اس مشہور زمانہ نظم میں، جہاں اقبال جناب زہرا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم تو ہمیں ایک رشتے سے عزیز ہیں، لیکن زہرا ہمیں 3 رشتوں سے عزیز ہیں. وہ کون سا رشتہ ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے زہرا. کون رحمت للعالمین؟ جو اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. یقیناً اگر جناب ابراہیم کے پاس نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، امامت بھی تھی، توجہ کیجئے گا، دیکھیے امامت کو کس رخ سے میں بیان کر رہا ہوں. تو اگر سردار انبیاء سارے انبیاء کا سردار ہے تو اس میں گزشتہ انبیاء کی ساری صفتوں کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر یہ رحمت للعالمین جو زہرا کا باپ ہے وہ سردار انبیاء ہے تو یقیناً اس کے پاس بھی نبوت بھی ہونا چاہیے، رسالت بھی ہونا چاہیے، امامت بھی ہونا چاہیے. جبھی تو اقبال کہہ رہے ہیں امام اولین و آخرین. وہ اولین و آخرین دونوں کے امام ہیں، لیکن اب نسل ابراہیم میں امامت کا سلسلہ تو جاری رہنا ہے. رسول کی خاتمیت کا اعلان ہو گیا. توجہ فرمائیے گا، اب نبی تو نہیں آئے گا محمد مصطفیٰ کے بعد، لیکن امامت کی تو دعا جناب ابراہیم نے کی تھی نا کہ پروردگار میری ذریت میں. تو اب اس ذریت میں جو بھی نبی کے بعد امامت کی منزل ہوگی وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے مجھے آپ بتائیے اس کا رتبہ کیا ہونا چاہیے، اس کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے، اس کے فضائل و محامد کیا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی اقبال ہی نے نشاندہی کر دی کہ بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اب زہرا کا شوہر کون ہے؟ جو سرتاج حلتا ہے، جو مرتضیٰ ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے. میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، لیکن مجھے یہ شعر اس نظم سے پڑھنا تھا، اور وہ یہ کہ بادشاہ ہو وہ کل بئی ایوانے ہو، یک حسام ہو یک زرا سامانے ہو. وہ ہے تو کائنات کا بادشاہ، لیکن اس کا گھر ایک جھوپڑی کی شکل کا ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی یہ جو مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پہ 2 چادریں لی ہیں، غذا کے نام پہ 2 روٹیاں لی ہیں، اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں. اسی حقانیت کی ترجمانی علامہ اقبال کر رہے ہیں کہ یہ جو مرتضیٰ ہے، یہ جو شیر خدا ہے، یہ جو مشکل کشا ہے، ان سارے شرفوں کے باوجود علی کی سادہ زیستی یہ ہے، علی کی سادہ زندگی یہ ہے کہ ان کے یہاں حریر و دیبا کے پردے نہیں ہیں، بلکہ بوریے کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور ایک جھوپڑی میں رہنے والا اور جس کا سامان زندگی یہ ہے کہ یک حسام ہے، یک زرا ہے، یعنی ایک تلوار ہے اور ایک زرا ہے. اب اسے کیا کیا جائے کہ جب عقد زہرا کے موقع پر نبی نے پوچھا یا علی تمہارے پاس مال دنیا میں سے ہے کیا؟ کہا ایک تلوار ہے، ایک زرا ہے. کہا تلوار کی تو تم جیسے مجاہد کو ضرورت ہے، لیکن زرا کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے. تمہیں تلوار کی تو ضرورت ہے لیکن تمہیں زرا کی ضرورت نہیں ہے. اب صاحبان فکر و نظر نے اقبال کے اس شعر کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ زرا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یا ایک زرا کے ذریعے سے اصل میں اقبال شجاعت حیدر کرار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور نبی نے علی کو یہ مشورہ دے کر کہ تمہیں تلوار چاہیے ہے، تمہیں زرا کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی نے شجاعت حیدر کرار کا قصیدہ پڑھا ہے کہ زرا کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے منہ پھیر کر جانا ہو، لیکن جسے میدان میں ڈٹ جانا ہو. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر.
تو یہ سادہ زیستی مولا علی کی اور یہیں پر رکتی نہیں ہے، بلکہ یہ سادہ زیستی آپ کو جناب زہرا میں بھی نظر آئے گی۔ وہ کیا؟ اس لیے کہ اقبال جب جناب زہرا کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نوری و ہماتشی فرما برش، نوری و ہماتشی فرما برش، گم رضایش در رضائے شوہرش۔ نوری مخلوق بھی اس کے زیر فرمان ہے، ناری مخلوق بھی اس کے زیر فرمان ہے، لیکن اس کی رضا شوہر کی رضا میں گم ہے۔ بہرے محتاج دلش آگو نہ سوخت، با یہودی چادر خدرا فروخت۔ توجہ فرمائیے گا، یہ زہرا وہ ہیں کہ یتیم کے لیے ان کے دل میں ایسا درد پیدا ہوا کہ یتیم کی بھوک کو مٹانے کے لیے زہرا نے اپنی چادر راہ خدا میں، یعنی اس طرح سے یتیم کا پیٹ بھرا کہ یہودی کے یہاں اپنی چادر کو گروی رکھ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی علی بھی صاحب اختیار ہیں، زہرا بھی صاحب اختیار ہیں، لیکن یہ بھی سادہ زیستی میں ہیں، وہ بھی سادہ زندگی گزار رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ نے یہی تو پروپیگنڈا کیا تھا نبی کے لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ بھائی میں نے بڑا وقت آپ کا لیا، لیکن آج نتیجے تک آپ کو لے جانا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مولا کائنات یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ اور پھر اگر اسی خط میں آپ پڑھیں گے تو مولا کائنات نے کہا میں نے سونے کو جمع نہیں کیا، میں نے مال کو جمع نہیں کیا، اور میں صرف اس بات پر قناعت نہیں کر سکتا ہوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں اور میں لوگوں کی خبر گیری نہ کروں۔ یعنی یہ ہے ولی اللہ جو مخلوق خدا کا اس طرح سے خیال کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ علی خدا کو لوگوں سے قریب کرنے کا یہ طریقہ اپنائے گا کہ اپنی زندگی ایسی سادہ گزارے گا اور پھر دنیا کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کرے گا کہ مولا کائنات نے جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے اور پھر لوگوں نے اس بیعت کو توڑا ہے تو نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے کے الفاظ ہیں کہ علل علماء اللہ یقارو بقزت ظالم و صغب مظلوم، کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھیں۔ بھئی فلسفے کو سمجھ رہے ہیں میں کس سلسلے کو ملا رہا ہوں؟ یعنی اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، کل میں علم علی پر بات کر رہا تھا کہ اگر میں بولوں گا تو تم کانپو گے، میں ایسے راز ہائے سربستہ سے واقف ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنویں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی ہیں۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھیں۔ اب آپ سمجھے علی سادہ غذا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی جانتے ہیں ہر امیر کی غذا میں ہر فقیر کا حق ہے۔ اب یہ الگ بات کہ جو آل محمد ہی کا حق غصب کر لیتا ہے وہ بندوں کا حق کیا ادا کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر مولا کائنات نے کہا کہ اگر یہ حجت لوگوں کی مجھ پر تمام نہ ہو گئی ہوتی، کل میں عرض کر رہا تھا نا کہ پورا مدینہ آ گیا مولا علی کے پاس اور مولا علی نے کہا مسجد میں جاؤ گے تو میں اعلان کروں گا، اور ہجوم اس طرح کا تھا کہ لقد وطئ الحسنان، یہاں تک کہ مولا کائنات کے پیروں کے انگوٹھے ہجوم کی وجہ سے کچلے جا رہے تھے، ردا کے کنارے پھٹے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد بیعت توڑنے والوں نے بیعت توڑی ضرور، لیکن میرے مولا نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی نے تمہاری پیشکش کو دنیا کے لیے قبول کیا ہے تو یاد رکھنا اگر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو میں خلافت کی اونٹنی کو اسی طرح سے خالی ہاتھ واپس کر دیتا جیسے پہلی منزل پر واپس کیا تھا۔ یعنی جس طرح سے یزید کا دادا ابو سفیان حکومت کی پیشکش لے کر آیا تھا اور میں نے کہا تھا تو کب سے اسلام
دار ہو گیا. اگر یہاں حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی طرح سے تم لوگوں کو بھی واپس کر دیتا, اس لیے کہ علی کی نظروں میں یہ دنیا ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے آپ. علی کی نظر میں یہ دنیا ریزش زکام گوسفن سے بھی کمتر ہے, اس لیے کہ جب بیت المال میں خزانہ آتا تھا تو علی طلب کرنے والوں کو دے دیا کرتے تھے, اور پھر شام کو جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے, اور پھر اگر اپنے حصے سے کسی کو دینا ہوتا تھا اور غلام کبھی پوچھتا تھا یا علی اسے درہم دے دوں یا دینار دے دوں, تو ہمیشہ کہتے تھے یہ سب زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں, جس کو جو طلب ہے وہ دے دو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. توجہ فرمائیے گا, اس لیے کہ یہ کون ہے, اسے دنیا کو کی کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو. جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو, اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی, اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی. نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے, ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی منزل تک پہنچ گیا. میں 4 مصرے اور تاکہ مفہوم آپ تک پہنچ جائے, اور وہ یہ کہ اب اگر کسی کو بھی خدا تک جانا ہے, کسی کو بھی رسول تک جانا ہے, تو اسی باب مدینۃ العلم کو اسے ذریعہ بنانا چاہیے, جس نے لوگوں کی حجت تمام ہونے کی وجہ سے, تقاضائے علم کی وجہ سے اس حکومت کو قبول تو کیا, لیکن تمہاری اس دنیا سے اس نے کوئی ایسی چیز نہیں لی کہ تم یہ الزام لگا سکو کہ علی نے یہ سب کچھ اس لیے لیا تاکہ علی کو دولت مل جائے, تاکہ علی کو خزانے مل جائیں. نہیں, وہ علی جو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہو, اس کو دنیا اپنی طرف مائل کیا کرے گی. لیکن وہ تو وہ رخ تھا. لیکن اب اگر آپ اس رخ سے جائیں گے کہ اگر علی کے در پر آنا ہے تو در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, وہ یہ کہ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ, زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ, راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ. کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والو, علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ. ہاں عزیزان محترم, کل میں بات کر رہا تھا نا کہ عہدہ الہی کے لیے, خداوند عالم کے منتخب بندوں کے لیے شرف دنیاوی مال و دولت میں نہیں ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا, دنیاوی مال و دولت اور ظاہری خزانوں میں نہیں ہے, بلکہ الہی عہدہ کمال علم کی وجہ سے ملا کرتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا تو دیکھیے, اس لیے کہ اقبال نے عجب طرح سے امامت کے سلسلے میں کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, جو تجھے سلاطین کا پرستار کرے. توجہ کیجئے گا, یعنی جو سلاطین کا پرستار بنائے, بھائی توجہ فرمائیے گا, وہ اور ہیں, اور جو سادہ زیستی کر کے خدا سے قریب کرے وہ امام اور ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم, مولا کائنات میں
اور دوسرے حاکموں میں یہی فرق ہے کہ ابھی تک تو آپ مردوں کو جو وفادار تھے ان کے واقعات سن رہے تھے، لیکن آج اس ظاہری مال و دولت اور خزانے اور خلافت الہیہ کو شاہی اور سلطنت میں بدلنے والوں میں اگر آپ کو فرق دیکھنا ہے تو حج کے دوران شام کا حاکم علی کی چاہنے والی ایک عورت کو بلاتا ہے. تاریخ نے نام دارمیہ بتایا. کہا تجھے مال دنیا میں سے کچھ چاہیے؟ اس نے کچھ خزانے کا ذکر کیا اور کچھ سرخ آنکھوں والے اونٹ طلب کیے. کہ اگر مجھے یہ تو دے دے تو میں ضرورت مندوں کی مدد کر سکوں گی. دیکھ رہے ہیں یعنی علی والا اگر دولت لیتا بھی ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، تو اپنے مولا کی سیرت پر چلتے ہوئے، اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے. توجہ کیجئے گا. اور شام کے حاکم نے اس کی طلب پر یہ سب کچھ دے دیا. یہ سب کچھ دینے کے بعد پوچھا کہ اگر علی ہوتے تو کیا تیرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے؟ بڑی توجہ. کہ علی تو ایک درہم بھی نہ دیتے. یہ سمجھ رہا تھا شاید اب میری تعریف ہوگی. کہ علی ہوتے تو مجھے ایک درہم نہ دیتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی بیت المال مستحقوں پر خرچ کرتے تھے، ان لوگوں کو خریدتے نہیں تھے. بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی بتا دیا کہ ظاہری طور پر حاکم بن جانے والے خدا کے دیے ہوئے مال یا بیت المال سے لوگوں کو خریدا کرتے ہیں، اور جو امام معصوم ہوتا ہے وہ مال کو مستحقوں پر خرچ کرتا ہے، اس سے لوگوں کو خریدتا نہیں. اب اس نے پوچھا کہ تم نے علی کو پایا کیسا؟ تمہاری نظر میں علی ہیں کیا؟ تو ایک مرتبہ علی کا قصیدہ اس دارمیہ نے تو جملوں میں پڑھ دیا. کہ اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے علی کو کیسا پایا تو سن لے، میں نے علی کو جیسا حکومت سے پہلے پایا ویسا ہی حکومت کے بعد پایا. تو عہدے اور منصب کی وجہ سے جو بدل جائے وہ اور ہوتے ہیں، اور عہدہ اور منصب جن کے کردار پر کوئی فرق نہ لائے وہ اور ہوتے ہیں. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. بس عزیزان محترم، یقیناً ایسے ہی امام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے امام عادل کہا جائے، اسے امام معصوم کہا جائے، کہ جو مخلوق خدا کا ایسا خیال کرے کہ جب بھی اس کے در پر اگر کوئی یتیم بن کر آئے تو ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دی جائیں، اگر اسیر بن کر آئے تب بھی ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دی جائیں، اور اگر دوران راہ کوئی ایک روٹی کا سوالی ہو تو اسے اونٹوں کی قطار دے دی جائے. لیکن جب قطار دی جائے تو قمبر اپنے کو اس لیے الگ کر لے. بھائی توجہ کیجئے گا، پتا ہے نا آپ کو، کہا قمبر اس سائل کو روٹی دے دو. کہا یا علی روٹی تو کجاوے میں ہے، کجاوا اونٹ پہ ہے، اونٹ قطار میں ہے. کہا قطار سمیت دے دو. جوش سخاوت. اور ایک مرتبہ قمبر نے مہار ناکا، قطار کی مہار تو سپرد کر دی اونٹوں کی، لیکن خود الگ ہو گئے. کہا قمبر تم کیوں الگ ہو گئے؟ کہا یا علی کہیں اس سخاوت میں آپ مجھے بھی خیرات نہ دے دیں. تو یہ ہے مولا کائنات کے گھر کا غلام، اور یہ ہے علی کی سخاوت. اس لیے کہ یہ مانگنے والا کوئی معمولی نہیں تھا، یعنی بادشاہوں کو خیرات دینے والا میرا مولا امیر ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر.
اور پھر کیا کہنا علی کی اولادوں کا. کل اگر میں نے امام حسن کا ذکر کیا تھا تو آج اگر اولادوں میں جناب زینب کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ علی کی اولادیں ایسی لاجواب و بے مثال ہیں. اس لیے کہ اگر ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ بیٹوں نے باپ کے نقش قدم پر چل کر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، تو دوسری طرف کیا کہنا علی کی بیٹی کا جس کا نام ہی ہے زینب. زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت. زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت. کیا کہنا کائنات کی زینت علی ہیں اور علی کی زینت زینب ہے. یہ میں نے گریز کیوں کیا؟ اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. میرا منتظر مجمع جہاں سے بھی مجھے سن رہا ہے یقیناً منتظر ہوگا، اس لیے کہ آج 5ویں محرم کو عام طور سے میں تذکرہ کرتا ہوں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے ان لاڈلوں کا. آپ کو پتا ہے نا کہ عزیزو جناب زینب اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر چلی تھیں، اور جناب عبداللہ بن جعفر نے چلتے وقت کہا تھا کہ مولا میں تو بیماری کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، لیکن یہ 2 میرے لال آپ کے ساتھ جائیں گے. اور عزیزو یہی ہوا بھی کہ آپ نے دیکھا نا کہ جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے بھائی کی نصرت کے لیے مدینے سے چلی ہیں. اور جب مدینے سے چلی ہیں تو یہ طے پا گیا تھا کہ بھیا گھر کے باہر کے معاملات آپ سنبھالیے گا، گھر کے اندر کے مسائل میں دیکھوں گی. اور حسین کے ساتھ بی بی اپنے بچوں کو لے کر کے پہنچی ہیں کربلا 2 محرم کو. پھر 4 سے ترائی کے کنارے سے خیمے ہٹنے کے وقت پانی بند ہو گیا، اور پھر اب 7ویں سے احتیاب ہے، الاتش کی آواز ہے. ہاں آزادارو، ایک مرتبہ شب عاشور میں سب بیبیوں نے اپنے اپنے بچوں کو روز عاشور کے لیے تیار کیا ہے. تو جناب زینب نے بھی اون محمد کو آمادہ کیا. لیکن اب جب روز عاشور آیا، جب اصحاب جا چکے، عزہ کی باری آئی، تو اب جناب زینب چاہتی ہیں کہ میرے لاڈلے بھی جلد سے جلد اپنی جان کو اپنے ماموں پر قربان کر دیں. لیکن عزادارو، میں نے گزشتہ سال بھی میر انیس کا یہ مرثیہ جس میں جناب زینب کے ان بیٹوں کا تذکرہ ہے، عبداللہ بن جعفر کے ان بیٹوں کا تذکرہ ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در، عقدہ کشا نے زانو پہ رکھا سر کو، امام دو سرا نے اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گر تھیں اور بیچ میں حر تھا. جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر، بیجا ہوئے 2 ایلچیے شاہ کے دلبر، مرنے پہ کمر باندھتے تھے قاسم بے پر، کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی دختر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو. اللہ اکبر، ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو، ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو. یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں. فضا کی صدا آئی کہ اے پیٹنے والو، سب مل کے ارے میری خونزادی کو سنبھالو، روتی ہے کدھر بانوئے عالم کو بلا لو، لوٹا گیا گھر خاک عزا بالوں پہ ڈالو، مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں، سیدانیوں ڈیوڑھی پہ چلو آتے ہیں لاشیں. اللہ اکبر، اے صاحبان اولاد، یقیناً حسین ابن علی ایک ایک شہید کے لاشیں پر گئے ہیں، لیکن شاید یہ پہلا موقع ہے جب امام حسین کو ایک ساتھ 2 لاشوں کو اٹھا کر لانا پڑ رہا ہے. اسی لیے اب
عباس ساتھ گئے ہیں. اللہ اکبر. سیدانیوں لاشوں کو شہیدی صفے ماتم پہ جو لائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے. زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے. زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے. بیٹھی رہی سرزانوے اقدس پہ جھکائے. لب خشک تھے منہ فخ تھا مجا اشکوں سے تر تھی. نہ اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی. بانوں نے رکھے سر بانوں نے رکھے زانوے اقدس پہ سر ان کے. جو بیبیاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے. زینب نے جو کی رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ خوں میں تر ان کے. اللہ اکبر. رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے. شانے بھی جدا شان سے بازو بھی کٹے تھے. منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری. آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری. ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری. تسلیم کرو قبلہ عالم کو میں واری. سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا. پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا. عجیب بند ہے عجیب بند ہے عجب درد ہے. تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو. جزاکم ربکم. تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو. عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو. ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو. سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو. جزاکم ربکم. سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو. ہاں آزادارو جناب زینب بیان کر رہی ہیں کہ اے میرے بیٹو تمہارے بعد اس زیست کا کوئی مزہ نہیں ہے. اور فریاد کرتے کرتے عجب ترجمانی کی ہے. تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر. شب ہوئے گی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر. مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر. وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر. نکلوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری. ارے ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری. جزاکم ربکم. تمام ہو رہی ہے مجلس. مقتل میں قیام آج کہاں ہوگا بتا دو. ماں صدقے مقام آج کہاں ہوگا بتا دو. دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو. بستر سرے شام آج کہاں ہوگا بتا دو. ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی. کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی. جزاکم ربکم. دو بند ہمراہ نہ تکیہ ہے نہ راحت کا بچھونا. دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا. معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چوک کے رونا. صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا. بے ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو. پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو. جزاکم ربکم. ٹکڑے تھا کلیجا یہ بیاں درد کے سن کر. ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹتی تھی سر. بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں. لاشوں کو لے جائیے باہر. فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے. اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے. ہاں آزادارو چلے گئے اون محمد کے لاشیں. تڑپتی رہی جناب زینب. لیکن میں کہوں گا بی بی بچوں کے لاشیں تو آ گئے لیکن آپ کے بھائی کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا. آپ کو فریاد کرتے ہوئے جانا ہوگا. واہ حسینہ واہ زینبہ واہ مظلومہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. زینب کے شہزادے ہیں زینب کے شہزادے. زینب کے شہزادے ہیں
کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ رن کو چلے تو ماں نے کہا ایسا نہ دل پھر آئے گا، وہی ہمارا پیارا ہے، وہی دعائیں پائے گا، تم میں سے جو بھی پہلے پیاسا گلا کٹوا دے۔ زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ ایسے محمد اور علی ایسے یہ بھائی ہیں دونوں، آنکھوں کے تارے ماں پارے، ماں کی کمائی گئے دونوں، زندگی نوغہ گناہ ہے، جینے کی موت دعا دے۔ زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ کیسے چمکتے رہنا ہے، دونوں ستارے جانتے ہیں، ثانیہ زہرا کے بچے ماں کے اشارے جانتے ہیں، فضا سے کہتے ہیں ماں سے رن کی رضا دلوا دے۔ زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ گرا کے بیٹوں کو بھائی کا صدقہ وارتی ہے، ماں کو تو ایسی ہو لوگو جو یہ دعائیں مانگتی ہے، پروردگار یہ صدقہ شہ سے بلائیں ہٹا دے۔ زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ جاتے ہو لڑنے کو بیٹا ایک ہنر میں دیتی ہوں، شیر خدا کی بیٹی ہوں، اپنا جگر میں دیتی ہوں، ایسے لڑو کہ غمیں بھی بابا کی یاد دلا دے۔ زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ دیکھو شگے والا کی طرف صبح سے لاشیں لاتے ہیں، اس پہ ضعیفی کالم بھیا میرے تھک جاتے گئے، گرتے ہوئے گھوڑے سے کوئی انہیں نہ صدا دے۔ زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ ساتھ بیٹا مت لینا، جھوکے چلیں جو ترائی کے، ماں بڑی ہوگی شرمندہ، پیاسے گئے بچے بھائی کے، اس سے میں ہوں گی خوشی جو پیاسا گلا کٹوا دے۔ زینب کے شہزادے، زینب کے شہزادے ہیں، زینب کے شہزادے۔ آپ ہی اپنی مثال ہیں، ثانیہ زہرا کے لال ہیں، ثانیہ زہرا کے لال ہیں، ثانیہ زہرا کے لال ہیں۔ نانا گئے
رہے اشکیا بچے نہیں شیر ہیں، آپ ہی اپنی مثال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، دونوں کی کرار گئے، دونوں کی جرار گئے، جعفر تیار گئے، جنگ پہ تیار گئے، آپ کی اپنی مثال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، اور سبھی پائے گئے جعفر تیار کے، جنگ میں شاگرد گئے غازی علمدار کے، آپ کی اپنی مثال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ہوتے گئے کس شیر کے جعفر تیار کے، کس کے نواسے گئے حیدر کرار کے، آپ ہی اپنی مثال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، دونوں نے وہ جنگ کی نیزے سے تلوار سے، کٹ گیا میدان سب لاشیں کفار سے، آپ ہی اپنی مثال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، زخمی ہوئے الغرض گھوڑوں سے دونوں گرے، شاہ یہ کہتے ہوئے لاشوں کو لے کر چلے، آپ کی اپنی مثال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، بولیے زینب گھسی میں نے خوشی پائی ہے، اون و محمد کی اب دیکھو برات آئی ہے، آپ ہی اپنی مثال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، ثانی زہرا کے لال ہیں، عباس کی لاشے سے لپٹ کر بولے، آئے عباس میرے، آئے عباس میرے، آئے عباس میرے، میرے شیر جری قوت بازو میرے، آئے عباس میرے، آئے عباس میرے، ہم تو کہتے تھے تمہیں رن میں نہ جانے دیں گے، چاند سے سینے پہ یوں تیرے نہ کھانے دیں گے، ہائے افسوس میرے بھائی کٹے ہاتھ تیرے، ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے، زغاتوں میں اٹھائے گئے سکینہ در پر، کہتی گئے پیاس بجھائیں گے چچا جا کر، کس طرح ہوگا بیاں بھائی جو پوچھے گی تجھے، آئے عباس میرے، آئے عباس میرے، وقت غربت میں مصیبت میں مجھے چھوڑ گئے، اے علمدار برادر کی
کمر توڑ گئے چھوڑ کر دشت بلا میں مجھے کوثر کو چلے ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے، تیری گیاس پہ آئی ہے وطن سے خاغر، بعد تیرے اس زینب کی چھنے گی چادر، آئے گھر گام پکارے گی وہ عباس تجھے، ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے، لاش سقائے سکینہ میں اٹھاؤں کیسے، کٹے ہاتھوں کو زینب سے چھپاؤں کیسے، کس طرح آئے گے سرور کا کٹھن وقت کٹے، ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے، آؤ شبیر کے غربت کو تو دیکھو نانا، اپنے بھائی کو کفن تک جو نہیں دے پایا، آئے پردیس میں دکھ آپ کی امت نے دیے، ہائے عباس میرے، ہائے عباس میرے، صحرا اس وقت قیامت کا سما کیسے لکھوں، لاش عباس پہ سرور کا بیاں کیسے لکھوں، اشک برسائے ہوئے کہتے تھے عباس میرے، ہائے عباس